آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں کیسے تین عورتیں کتیا بن گئیں۔ تین عورتوں کی کتیا بننے کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کسی جگہ ایک اللہ والے تھے جن کی ایک بہن تھی جو کسی دوسرے گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ وہ بھی انہی کی طرح اللہ کی عبادت کرنے والی خاتون تھی۔ اللہ والے کبھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گاؤں بھی چلے جایا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں نہیں جا سکے تھے۔ اس اللہ والی کے تین بیٹے تھے جو کہ جوان تھے اور ان کی شادیاں بھی ہو چکی تھی۔ انسان خود تو اچھا ہوتا ہے لیکن اکثر اس کا سامنا کسی اچھے انسان سے نہیں ہوتا، اور یہی اس کی ساس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اللہ کی نیک بندی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کی بہویں بہت ہی زیادہ چالاک اور شاطر تھی۔ جب اپنے کمرے میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی تو تینوں بہوؤں کو یہ بہت برا لگتا تھا کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتی ہے، جب دیکھو گھر میں پڑی روٹیاں توڑتی رہتی ہے، جبکہ وہ گھر کا سارا کام بھی کر دیا کرتی تھی، اور ان کی عادت تھی کہ وہ صدقہ خیرات وغیرہ بہت زیادہ دیا کرتی تھی۔ جب کوئی فقیر دروازے پر آواز دیتا، کبھی وہ عورت اس سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی، اور یہ بات تینوں بہوؤں کو بہت زیادہ بری لگتی تھی۔ انہیں بہت زیادہ غصہ آتا تھا، لیکن وہ نیک عورت اپنے پڑوسی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ اپنی بہوؤں سے کہتی تھی کہ تم لوگ تھوڑا زیادہ کھانا بنا لیا کرو، کیونکہ مجھے پڑوسیوں کو بھی کھانا دینا ہوتا ہے۔ وہ لوگ دل ہی دل میں اپنی ساس کو بہت زیادہ برا بھلا کہتی، اس سے نفرت کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ ان کو صبح صبح اٹھا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھو، گھر کی صفائی کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ ان بہوؤں کو عبادت کرنے کا شوق نہیں تھا۔ اپنی ساس کے کہنے پر مجبوراً وہ کبھی کبھی عبادت کر لیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خاتون نے اپنے بہو کو جگایا اور کہا کہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر کو اچھی طرح سے صاف کر لو، آج میں بہت سارے لوگوں کو دعوت پر بلا رہی ہوں۔ تو بہو کہنے لگی، کیا کوئی بڑے لوگ آنے والے ہیں؟ ساس نے کہا، نہیں، میں بڑے لوگوں کو دعوت پر نہیں بلا رہی ہوں، بلکہ یہاں کے جو غریب ہیں وہ ہمارے پاس کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس گھر میں بڑا سا دسترخوان لگے گا، تم تینوں کو مل کر ان کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ دیکھو بہو، جب ہم غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر ان بہوؤں کو غصہ آنے لگا کہ یہ کیا عجیب سی مصیبت سر پر آ پڑی ہے۔ جب سے اس گھر میں ہم آئے ہیں بس کھانا ہی پکاتے رہتے ہیں، کبھی غریب لوگوں کو بلوا لیتی ہیں، کبھی یتیموں کو بلا لیتی ہے، کبھی بیواؤں کو جمع کر لیتی ہے، کبھی کسی مسکین کو لے آتی ہے، کبھی کسی فقیر کو۔ یہ بڑھیا ہر وقت ہمارے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہے، اور اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے جو یہ اتنے سارے لوگوں کو کھانا کھلاتی رہتی ہے؟ وہ اپنے اپنے شوہروں سے اکثر پوچھا کرتی، آخر آپ کی ماں کے پاس کوئی جائیداد ہے؟ وہ کہتے کہ ہماری ماں کو صدقہ خیرات کرنے کا پہلے سے بہت شوق تھا، یہ خاندان ہی کچھ ایسا ہے، یہاں پر نیکیوں کو پسند کیا جاتا ہے، اس لیے تم سب وہی کیا کرو جو ہماری ماں چاہتی ہے۔ اور اپنی اپنی بیویوں کو کہہ کر کام پر چلے جاتے، اور اپنی ماں کے لیے تو ایسے بہت فرما بردار تھے، لیکن ان کی پیٹھ پیچھے ان کی بیویاں سازش رچا کرتی تھی۔ وہ اپنے شوہروں کے کان بھرا کرتی تھی، اور تینوں یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح اپنی بوڑھی ساس کو اتنا تنگ کریں کہ وہ ہم سے پریشان ہو کر کہیں اور چلی جائے۔ پھر اللہ کی کرنی بھی ایسی تھی کہ وہ مل کر بھی کبھی اس کو پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن جب ساس اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو تینوں بہوؤں کو آپس میں اکٹھا بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ ایک بہو کہنے لگی، میں تو اب تھک چکی ہوں، پتہ نہیں اس بڑھیا سے کیا پیچھا چھوٹے گا، پتہ نہیں یہ کب دنیا چھوڑ کر جائے گی، تاکہ ہم لوگ سکون کا سانس لے سکیں۔ چھوٹی بہو کہنے لگی، یہ بڑھیا روز روز بڑی دیگوں میں کھانا پکاتی ہے جس سے ہمارے ناک میں دم ہو گیا ہے۔ 20 والی بہو نے کہا، اس بڑھیا کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کر پا رہے، ان کو اچھی طرح پرورش نہیں کر پا رہے، ہم نے اس فقیروں اور مسکینوں کو ہمیشہ کھانا کھلایا ہے، اپنے گھر والوں کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، بڑھیا کسی نہ کسی طرح یہاں سے بس نکل جائے۔ ایک دن کی بات ہے کہ چھوٹی بہو نے جھوٹ موٹ اپنے ہاتھ پر پٹی باندھ لی، شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ چھوٹا بیٹا جب دن بھر کا تھکا ہارا گھر آیا تو اپنی بیوی کا یہ حال دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کی بیوی نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا،
آج اماں جی نے اکیلے مجھ سے سارے گھر کا کام کروایا ہے، یہاں تک کہ 50 لوگوں کا کھانا بھی میں نے اکیلے ہی بنایا ہے، کھانا بھی تیار کیا ہے، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے اور مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اب مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ آپ کی ماں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، نہ اپنی خبر لے سکتے ہیں نہ اپنے بچوں کی خبر لے سکتے ہیں۔ آپ یا تو ہمیں الگ کر دیں یا ان کو کسی اور جگہ بھیج دیں۔ ان کا بیٹا ماں کا اتنا فرمانبردار نہیں تھا، اپنے بیوی کی حالت دیکھ کر اسے غصہ آ گیا، فوراً ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا، آپ نے ہم بھائیوں کی بیویوں کو نوکر سمجھ رکھا ہے جو ان سے روزانہ 1000 لوگوں کا کھانا پکواتی رہتی ہے۔ اب تو اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے، اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ، وہاں جا کر ان کے ساتھ نیکی کے کام کرو، دین کی تبلیغ کرو۔ بیٹے کو پہلی بار اس لہجے میں بات کرتا ہوا دیکھ کر ماں کو بہت ہی تکلیف ہوئی۔ ماں نے کہا، اگر تم لوگ یہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا، ہم تینوں بھائی یہی چاہتے ہیں، آپ اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ، اور کہنے لگی کہ بھائی کے گھر چلی جاؤں جبکہ تم جوان بیٹے ہو، ابھی موجود ہو، تمہارا فرض ہے تم میری خدمت کرو۔ چھوٹا بیٹا بولا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ خدمت کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ تو ہمارے بیویوں کو خادمہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم آپ سے پریشان ہو چکے ہیں، یا تو یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں یا ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے۔ اپنے چھوٹے بیٹے کی زبان سے یہ باتیں سننے کے بعد ماں نے اپنے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا، وہ بھی اپنی بیویوں کی طرفداری کر رہے تھے، ان کی زبان بول رہے تھے۔ ماں نے جب دیکھا تو اسے بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم سب یہی چاہتے ہو، میں یہاں سے کہیں چلی جاتی ہوں، کیونکہ میں تم لوگوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ انہیں یہ خبر بھی نہیں تھی کہ ان کی ماں کہاں جا رہی ہے۔ ان کے ذہن میں بس یہی بات تھی کہ اپنے بھائی کے گھر چلے جائے گی، اور کہاں جا سکتی ہے۔ ماں نے اپنے کچھ جوڑے لیے اور گھر سے چپ چاپ نکل گئی اور کہیں جا رہی تھی، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ بلا وجہ بھائی جان کو پریشان کرنا یہ صحیح نہیں تھا۔ ویسے ہی دین کے کاموں میں وہ ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ وہ بہن اپنے بھائی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، وہ بس چلتی ہی جا رہی تھی، چلتی ہی جا رہی تھی۔ راستے میں ایک خوبصورت سا نوجوان نظر آیا جو کہ اس خاتون کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ نوجوان نے قریب آ کر کہا، اماں جی، آپ اکیلی کہاں جا رہی ہیں؟ خاتون کہنے لگی، نہیں بیٹا، میں تو بس منزل کی تلاش میں ہوں، اس لیے سفر پر نکل پڑی ہوں۔ اس نے کہا، لگتا ہے آپ اکیلی ہیں، آپ کا کوئی نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ لڑکا کہنے لگا، کوئی بات نہیں، یہاں قریب ہی میرا ایک چھوٹا سا مکان ہے جہاں میں اکیلا رہتا ہوں، آپ آئیے وہاں میرے ساتھ رہیے۔ خوبصورت سا لڑکا بوڑھی عورت کو لے کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر بہت ہی چھوٹا لیکن سکون والا تھا، جو جنگل کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا۔ اس گھر کے سامنے ایک صاف شفاف ندی بھی بہہ رہی تھی۔ بوڑھی ماں نے کہا کہ بیٹا، بہت اچھی جگہ پر رہتے ہو، تمہارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے؟ اس نے کہا، نہیں ماں جی، میں یتیم ہوں، اس لیے آج سے آپ ہی میری ماں ہیں، آپ یہاں میرے ساتھ رہیں گی، مجھے اچھا لگے گا۔ اس بوڑھی عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ لڑکے نے اس عورت کو کمرہ دکھا دیا اور کہا، آپ یہاں پر رہیے اور اپنی عبادت کیجیے، جتنا دیر چاہے نماز پڑھیے۔ اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ بوڑھی خاتون حیران اس بات پر تھی کہ وہ جوان ہو کر بھی اللہ کا نیک بندہ، عبادت گزار تھا، ہر وقت نماز ادا کرتا رہتا، کبھی گھر میں ہوتا اور کبھی گھر سے چلا جاتا۔ وہ وہاں بہت ہی چپ ہو گئی تھی۔ جس ماں کو اس کے بیٹے ہی اپنے گھر سے نکال دے، وہ ماں بھلا کیسے کسی اور سے کوئی سوال کر سکتی تھی؟ بس ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہتی، یا اللہ تو میری نیکیوں کو جانتا ہے، بس مجھے کبھی رسوا نہ کرنا، کسی کا محتاج نہ بنانا، تو جانتا ہے مجھے غریبوں کو کھانا کھلانا کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن میرے بیٹوں نے مجھے اسی وجہ سے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ میں ان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتی، انہیں برا بھلا نہیں کہتی، نہ ہی ان کے لیے کوئی بد دعا کروں گی، بس دل اداس اس لیے ہوتا ہے کہ میں یہاں کسی کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتی۔ اب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔
دیکھا تو وہاں بہت سارے فقیر اور عورتیں کھڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی، آپ لوگ یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا، نہیں بیٹا، یہاں تو کوئی بھی کھانا کھلانے والا نہیں ہے، نہ ہی میں نے کھانا بنایا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ارے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بوڑھی مائی، وہ دیکھیے کہ دیگیں پک رہی ہیں۔ باہر جا کر دیکھا تو وہاں واقعہ ہی بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بن رہا تھا۔ کون پکا رہا تھا کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا۔ وہ لڑکا بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ بہرحال دسترخوان تو لگ چکا تھا۔ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بوڑھی ماں نے بھی ان کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یا اللہ، تو نے میری دعا کو اس طرح سنا۔ میں تو بس یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کھانا خود بخود تیار بھی ہو گیا، یہ کیسے ہوا میں نہیں جانتی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ دسترخوان صرف ایک دن کے لیے لگا ہوا ہے، ایسا نہیں تھا۔ وہ جب بھی فجر کی نماز پڑھ کے اٹھتی، باہر دیکھتی تو دیگیں پک رہی ہوتی تھی، خود بخود کھانا تیار ہوتا، لوگ وہاں اتنے لنگر چلتا رہتا اور وہ لڑکا اس وقت وہاں سے کہیں چلا جاتا۔ وہ عورت سمجھ چکی تھی کہ یہ لڑکا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کھولنا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے وہ خاموش تھی۔ کھانا تو خود بخود پک رہا تھا، بنانے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اس بات کی شہرت پورے گاؤں میں ہو گئی تھی۔ وہ گاؤں بھی وہاں جہاں اس عورت کے اپنے بیٹے رہا کرتے تھے۔ جب اس کی تینوں بہوؤں کے کان میں یہ بات پہنچی کہ جنگل میں ایک ایسا گھر ہے جہاں پر بس کھانا ہی بنتا رہتا ہے، ہر وقت دیگیں چڑھی رہتی ہیں، لوگوں کے جتنے بھی غریب، فقیر، مسکین، بیوہ، یتیم جن کے گھر کھانا نہیں ہوتا، وہ سب وہیں جا کر کھانا کھانے لگے۔ اب کوئی بھی خالی پیٹ نہیں رہتا تھا، کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ ان تینوں بہوؤں نے سوچا، چلو ہم بھی وہاں جا کر دیکھتے ہیں، یہ کون ہے جو اس قدر اتنا بڑا دسترخوان لگا رکھا ہے۔ ایک دن وہ تینوں بہوئیں اپنے شوہروں سے چھپ کر جنگل میں پہنچی۔ وہاں ایک چھوٹا سا مکان انہیں نظر آیا۔ اس گھر کے اندر کون تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ گھر کے باہر بڑی بڑی دیگیں پک رہی تھی، لوگ بھی کھانا کھا رہے تھے، ان کو بھی کھانا کھانے کے لیے بلایا گیا۔ انہوں نے بہت ہی شکل عجیب سی بنائی اور کہنے لگی کہ یہ صدقہ خیرات والا کھانا ہم نہیں کھاتے، ہم کوئی فقیر یا بھکاری نہیں ہیں۔ عورت نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ کھانا بہت شفا والا ہے، ہم نے سنا ہے کہ جو یہ کھانا کھاتا ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہم ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی، ہم ویسے ہی اپنی ساس کی وجہ سے بہت تنگ آ چکے ہیں۔ پھر ایک بہو بولی، اچھا یہ بتاؤ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ بہت ہی امیر اور رئیس آدمی کا معلوم ہوتا ہے جو روزانہ اتنا بڑا دسترخوان بناتا ہے۔ دوسری عورت کہنے لگی، یہاں کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک عورت رہتی ہے، سنا ہے وہ ضعیفہ ہے جن کو لوگوں کو کھانا کھلانا بہت شوق ہے۔ ان تینوں نے جب یہ سنا تو فوراً سے سوچ اٹھی کہ وہ ہماری ساس تو نہیں بلکہ وہ تو اپنے بھائی کے گھر دوسرے گاؤں میں جا چکی ہیں۔ چھوٹی بہو نے کہا کہ چلو گھر میں چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ چپکے سے اس گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کو ایک کمرے سے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، لیکن وہ آواز کسی عورت کی نہیں بلکہ مرد کی آواز تھی۔ وہ تینوں وہیں پر کھڑی ہو کر سوچ رہی تھی کہ کمرے سے ایک چمکتے اور نورانی چہرے والے، سفید داڑھی والے بزرگ باہر نکلے، جن کے چہرے پر اتنا جلال تھا کہ انہیں دیکھتے ہی تینوں کانپ گئیں۔ انہوں نے کہا، تم لوگ کون ہو؟ وہ عورتیں بولی، ہم کوئی بھی نہیں ہے، ہم تو کھانا کھانے کے لیے آئے تھے۔ بزرگ نے پوچھا، تو کھانا کھا لیا ہے یا نہیں؟ جی جی، ہم نے کھا لیا ہے۔ ان تینوں نے ایک زبان صاف جھوٹ بول دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ باہر آ کر چھوٹی بہو کہنے لگی، ہائے، میں تو ڈر گئی تھی، کہیں ہماری ساس تو نہیں، یہ تو کوئی اور ہی بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ وہ تینوں اپنی ساس کا ذکر کر کے مذاق اڑانے لگی، اور بڑھیا نے تو ہمارا اتنا پریشان کر دیا ہے، اور بڑھیا نے تو ہمیں اتنا پریشان کر دیا تھا، بس ہمیشہ وہی ذہن پر سوار رہتی ہے۔ اچھا ہے وہ ہمیں نہیں ملی اور ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا،
نہ جانے کون سے صدقہ خیرات والا کھانا تھا۔ وہ تینوں اسی طرح بس زبانیں گستاخی کرتی رہیں۔ ایک بہو اچانک سے چیخ پڑی، ارے مجھے کیا ہو رہا ہے؟ دونوں بہوؤں نے مڑ کر اسے دیکھا تو اس کا چہرہ بدل رہا تھا۔ دونوں بہوؤں کو بھی اپنے اندر بدلاؤ محسوس ہونے لگا۔ پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں کتیا کی شکل میں بدل گئی، یعنی وہ تینوں عورتیں اب کتیا بن چکی تھی۔ ان کی زبان جو تھی وہ انسانی کہاں رہی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے گھر پہنچی۔ وہاں پہنچ کر ان کے شوہر بیٹھے ہوئے تھے، جو تین کتیا کو گھر میں گھستے دیکھ کر ان کے پیچھے ڈنڈا لے کر بھاگے۔ وہ ڈری سہمی وہاں سے بھاگی اور دیوار کے پیچھے آ کر چھپ گئی۔ انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی انسان سے جانور کیسے بن گئے۔ دیوار کے پیچھے چھپ کر وہ تینوں رونے لگی۔ شوہروں کی آواز آنے لگی کہ ایک شوہر کہہ رہا تھا کہ نہ جانے ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں، ان کی کوئی خبر بھی نہیں ہے، ہر جگہ تلاش کر لیا ہے، آخر ہمیں کیوں نہیں مل رہی، کہاں چلی جاتی ہیں۔ وہ تینوں ان کے سامنے آئیں تو پھر وہ تینوں مل کر انہیں مارنے اور بھگانے لگ جاتے، اس لیے وہ مجبوراً ان کے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ انسان سے ایک جانور بنتے ہوئے ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ عطا کیا ہے اور ہم کس قدر ناشکرے ہیں۔ یہاں پر تینوں بیٹے پریشان تھے۔ اپنی ماں کی تو انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، لیکن بیویوں کی ضرور فکر تھی۔ آخر وہ تینوں کہاں چلی گئیں؟ دن گزرتے رہے لیکن ان کی تلاش کرنے پر بھی ان کو کہیں نہیں نظر آ رہی تھی، جبکہ تینوں کی بیویاں وہیں پر کھڑی رہتی اور بھوکی رہتی اور وہ بھگا دیتے تھے۔ ان کے بچے بھی ماں کو پہچان نہیں سکتے تھے اور نہ ہی شوہر اپنی تینوں بیویوں کو پہچان رہے تھے۔ ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب اس حالت میں کئی دن گزر گئے تو سب سے چھوٹی بہو بولی، اپنی زبان میں کہنے لگی کہ ہم جنگل میں چلتے ہیں، اسی جگہ پر جہاں کھانا کھاتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں بھی ہماری اصلی صورت مل جائے، ہم انسانی حالت میں لوٹ آئیں۔ یہ سن کر وہ تینوں جنگل کی طرف چلی گئی۔ وہاں اب بھی کھانا کھلایا جا رہا تھا اور ان غریب بکاریوں نے ان کو وہاں سے بھگانا شروع کر دیا۔ کوئی لات مار رہا تھا، کوئی دھکا دے رہا تھا، کوئی ڈنڈا لے کر دوڑا رہا تھا، کیونکہ وہ انسان نہیں جانور تھی۔ اب انہیں پتہ چل رہا تھا کہ جو رویہ فقیر غریب کے ساتھ وہ کرتی رہی، اب انہیں کے ساتھ پلٹ کر ان کو مل رہا تھا۔ تینوں اپنے آنسو بہانے لگی۔ کسی طرح اگر تھوڑا سا کھانا ان کو مل جائے۔ اتنی میں خوبصورت لڑکا ان کو نظر آیا اور کہنے لگا، لگتا ہے تم تینوں بھوکی ہو۔ اگر یہ کھانا ان کے لیے ہے جن کے دل میں اندر درد ہے، ہر ایک کا درد جو تم لوگوں کے اندر نہیں ہے، جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ برا رویہ رکھا، جو ایک ضعیفہ کا دل چور کر چکی ہے، وہ تو ویسے ہی اپنی حالت سے پریشان تھی، اب نہ سمجھنے کی کیفیت میں اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ نوجوان نے کہا، مجھے پتہ ہے تم لوگ کبھی انسان تھے اور یہ تمہاری شکلیں تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے بگڑی ہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ ان تینوں کو پکڑ کر وہ گھر کے اندر لاتا ہے۔ وہاں پر وہی بڑے بزرگ یعنی اللہ والے موجود تھے۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے، اگر تم تینوں اس دن اکڑ بازی نہ کرتی، یہ کھانا کھا لیتی تو یقیناً تمہارا حال یہ نہ ہوتا، لیکن تم کیوں وہ کھانا کھاتی؟ وہ تو غریبوں اور مسکینوں کا تھا۔ تم ایک بھکاریوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتی، اور جو اللہ کی نیک بندی ان کو کھانا کھلایا کرتی تھی، تم نے اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ تینوں جانور بنی کیا کہتی؟ اللہ والے کی باتیں سن کر بس آنسو بہاتی چلی جا رہی تھی۔ اللہ والے نے کہا، اللہ کے حکم سے تم انسانوں کی طرح بولنے لگ جاؤ اور کہو اپنے جرم کے بارے میں۔ اللہ پاک کے حکم سے وہ جانور انسان کی طرح بولنے لگی۔ چھوٹی بہو نے کہا، ہم مانتے ہیں ہم نے ہمیشہ غرور کیا ہے، تکبر کیا ہے، اور ایک بوڑھی ماں کا ہم نے دل دکھایا ہے، اس سے نفرت کی ہے، ہم اس سے حسد کی آگ میں جلتی تھی، لیکن آپ کون ہیں اور آپ کو یہ ساری باتیں کیسے پتہ ہیں؟ اللہ والے نے کہا کہ وہ بوڑھی ماں جس کا تم نے دل دکھایا، اسے گھر سے نکال دیا، اس کے بیٹوں کو اس کے خلاف کر دیا،
وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تھی۔ وہ عورتیں بولیں کیا وہ آپ کے پاس نہیں گئی تھیں؟ بزرگ بولے نہیں، وہ میرے پاس نہیں آئی تھی اور وہ آ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ خدا ترس عورت خود دار عورت تھی، وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا بھائی اسے پالے۔ میری بہن کے پاس میں نے اپنا خاص آدمی بھیجا ہوا تھا جو تم لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، اور جب میری بہن مشکل میں آئی تو اس نے ہی میری بہن کو اس گھر میں ٹھہرایا۔ مجھے اپنے علم کے ذریعے پتہ چل چکا تھا کہ تم لوگوں نے بدنام کر کے میری بہن کو یعنی اپنی بوڑھی ماں کو اس گھر سے نکال دیا ہے، اس لیے میں نے اپنے خادم کو اپنی بہن کی خدمت کے لیے لگا رکھا تھا۔ تم لوگ سوچتی ہو نا کہ میری بہن اتنے لوگوں کو کھانا کیسے کھلا دیتی ہیں؟ ان کے پاس کون سی جائیداد ہے؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی اللہ کا کام ہے، اس کی عطا ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، کیونکہ جب کوئی نیک بندہ اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے اور اسے 10 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ہم بے شک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، لیکن ہماری نظر اپنی بہن پر تھی، اس لیے ہم نے سوچا ہماری بہن کو تم لوگوں نے دھتکار دیا تو ہم خود چل کر آئے، لیکن یہ جو تمہارا حال بنا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی بددعا شامل نہیں۔ اگر تم اس دن کھانا کھا لیتی تو تم یہ جانور نہ بنتی، تو تم نے تکبر کیا اور غرور کیا، اور غرور کی سزا تم کو بہت ہی بھیانک ملی ہے۔ اللہ والے کی باتیں سن کر وہ دھاڑے مار مار رونے لگی اور کہا ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں ایک بار اماں جی سے ملوا دیجئے، ہم ان سے معافی مانگنا چاہتی ہیں، بے شک ہم زندگی میں کبھی انسان نہ بنے۔ اس بیچ ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے جو مرتبہ دیا ہے اس پر وہ غرور کر لے تو وہ کس جگہ جا کر گرتا ہے، اور وہی حال ہمارا ہوا ہے۔ نہ ہمارا شوہر ہمیں پہچانتا ہے، نہ بچے پہچانتے ہیں، ہم گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، اس لیے ایک بار ہمیں اماں جی سے ملوا دیجئے، ہم ان سے معافی مانگنا چاہتی ہیں۔ وہ اللہ والے کی پرجلال آنکھوں میں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے نوجوان، جاؤ، جا کر ہماری بہن کو بلا کر لاؤ۔ ان کی والدہ کو بلایا گیا جن کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ وہ تینوں کہنے لگی ماں جی ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تینوں ان کے قدموں پر لپٹ گئی، اور وہ اللہ والی خاتون تھی، کسی کو معاف کرنا نہ کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بہو، میں نے تم سے کبھی کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی تھی، نہ ہی میں نے تم لوگوں سے کبھی کوئی گلہ شکوہ کیا، نہ ہی میں نے تم لوگوں کے حق میں کبھی کوئی بددعا کی۔ میں تو صرف صدقہ اور خیرات اس لیے کرتی ہوں کہ موت اور بری موت کو ٹالتا ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے بچاتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ خیرات کرتی تھی تاکہ میرے بچے ان الفاظ سے بچ سکیں۔ لیکن تم لوگوں نے مجھے ہی گھر سے نکال دیا اور میرے رب نے مجھے بے سہارا نہیں چھوڑا، اس لیے میرا دل بالکل صاف ہے، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی برائی نہیں۔ ایک بہو کہنے لگی اماں جی آپ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، آپ کتنے بڑے دل کی مالک ہیں، اب ہم یہاں سے چلتے ہیں، ہم عمر بھر بھی اسی شکل میں رہیں گے کیونکہ یہی ہماری سزا ہے۔ یہ کہتی ہوئی وہ روتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تو انہوں نے کہا نہیں، تم اس حالت میں نہیں جا سکتی، تم لوگ یہاں سے ایسے نہیں جاؤ گی، بلکہ تم لوگوں کو اپنے کیے کی شرمندگی ہے، تم لوگوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے اور مجھے دیکھ کر اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے اپنے بھائی اللہ والے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ ان کے حق میں دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ بزرگ کہنے لگے ان تینوں سے کہو کہ جائیں اپنے شوہر کو بلا کر یہاں لائیں۔ وہ تینوں اللہ والے کے حکم سے اپنے شوہروں کو بلانے کے لیے چلی گئی۔ پہلے تو ان کے شوہروں نے ان کو وہاں سے مار کر بھگانا چاہا،
لیکن جب وہ تینوں بول پڑی تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ ان کی بیویاں ہیں، اور پھر ان کے کہنے پر وہ تینوں اس گھر میں آ گئے جہاں پر وہاں ان کی ماں موجود تھی، ان کے ماموں جان موجود تھے۔ ماں کو دیکھ کر وہ تینوں بیٹے بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ ماموں جان نے کہا، تم لوگ بیٹے ہونے کا فرض بھول گئے، ایک بوڑھی ماں کو گھر سے نکال دیا، تم نے کون سا اچھا کام کیا؟ پھر تمہاری بیویوں کو سزا تو بھگتنی ہی تھی نا، تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا، لیکن تمہاری ماں کے دیے ہوئے صدقے نے تم تینوں کو اس چیز سے محفوظ رکھا، لیکن تمہاری بیویاں نہ بچ سکیں۔ اب تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ بیٹے نے کہا، ماں سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا معاف تو میں نے تمہیں پہلے ہی کر دیا تھا، بھائی جان اب آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ والے نے ان کے حضور اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی کہ یا اللہ، ان کی بگڑی شکلیں ان کی اپنی وجہ سے ہیں، بس یہی اس کی ذمہ دار ہے، اور یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہی ہیں۔ بے شک انسان ظالم ہے، اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، پر مولا تو معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے، صدقہ خیرات کے طفیل ہی ان کو معاف کر دے۔ اللہ والے کی دعا قبول ہو گئی، وہ تینوں پھر سے کتیا سے انسان بن گئی۔ وہ ساس کہنے لگی کہ بیٹیوں، میں نے تم کو ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا، لیکن تم لوگوں نے مجھے اپنی ماں نہیں سمجھا، کیا اب بھی تم مجھے ماں کہتی ہو یا نہیں؟ وہ کہنے لگی، ماں جی آپ ہی ہماری ماں ہیں، ہم سچے دل سے آپ سے راضی ہیں، بس آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیں، چلیں آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں، وہ آپ کا گھر ہے جس کو آپ نے بسایا ہے، آپ ہی کے دم سے وہاں رونق ہے، ہم سب مل کر پورے گاؤں کو کھانا کھلائیں گے۔ اللہ والے نے خوش ہو کر وہ دیگیں تحفے کے طور پر اپنی بہن کو دے دی، جس میں کھانا پکتا ہی رہتا تھا، کبھی بھی وہ کھانا ختم نہیں ہوتا تھا۔ بے شک نیک عمل آپ کو ہر بری مصیبت اور بلا سے بچاتا ہے۔ ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔